یوول نو ہراری کی کتاب آدمی بنی نو انسان کی مختصر تاریخ، اس کا اردو ترجمہ عمر بھنگش نے کیا تھا۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ شعور اور آگہی کا انقلاب ہے کہ ایک حقیر جانور، علم کا درخت، آدم اور حوا کی زندگی کا ایک دن، عظیم سیلاب، تو یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ دوم یہ زرعی انقلاب ہے، تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، اہرام کی تعمیر، حافظے پر بوجھ، تاریخ میں انصاف نہیں ہے۔ پھر تیسرا حصہ وحدت انسانی، تاریخ کا تیر، پیسے کی خوشبو، زر کی چمک، سامراجی تصور، مذہب کی لاٹھی، دین کے دستور، کامیابی کا راز۔ اور پھر چوتھا حصہ جو ہے وہ سائنسی انقلاب، جہالت اور بے علمی کی دریافت، سائنس اور سلطنت کا بیاہ، سرمایہ داری کا دھرم، صنعت کا پہیہ، انقلاب مسلسل، وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور آدمی کا انجام۔ اب پہلے میں اس کتاب کی سمری پیش کروں گا اور اس کے بعد ان چاروں حصوں کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک مشہور کتاب ہے جس میں انسانوں کی تاریخ کا جامع جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ انسان کیسے زمین پر دیگر جانداروں سے مختلف اور غالب مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ کتاب 4 اہم انقلابات کی بنیاد پر انسانی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ پہلی ہے شناختی انقلاب۔ یہ انقلاب تقریباً 70,000 سال پہلے ہوا، جب انسانوں نے سوچنے، بولنے اور خیالی تصورات تخلیق کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ یہ قابلیت انسانوں کو کہانیاں تخلیق کرنے اور بڑے گروہ میں مؤثر انداز میں تعاون کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہی فرق انسانوں کو دیگر جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ دوسرا ہے زرعی انقلاب۔ تقریباً 12,000 سال پہلے انسان شکار اور خوراک جمع کرنے کے بجائے کھیتی باڑی کرنے لگے۔ اس سے معاشروں کا قیام ہوا اور انسان زمین پر مستقل آباد ہو گئے۔ لیکن یہ انقلاب انسانی زندگی میں کئی مشکلات بھی لایا، جیسے سخت محنت، بیماریوں میں اضافہ اور سماجی نابرابری۔ تیسرا ہے سائنسی انقلاب۔ یہ انقلاب 500 سال پہلے شروع ہوا، جب انسانوں نے کائنات اور قدرت کو سمجھنے کے لیے سائنس کا سہارا لیا۔ سائنس نے نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے انسانوں نے اپنی دنیا کو بے مثال طریقوں سے تبدیل کیا۔ چوتھا ہے صنعتی انقلاب۔ یہ دور مشینوں اور صنعتوں کا تھا، جس نے معیشت، سماج اور ماحول پر گہرے اثرات ڈالے۔ انسانوں نے غیر معمولی رفتار سے ترقی کی، لیکن ساتھ ہی قدرتی وسائل کا بے تحاشا استحصال بھی کیا۔ اس کتاب کے کچھ اہم موضوعات یہ ہیں: تصورات اور عقائد، مذہب، قوم پرستی اور سرمایہ داری جیسے خیالات نے انسانوں کو متحد اور تقسیم کیا۔ ترقی کی قیمت، مادی ترقی کے ساتھ انسانی خوشی اور اطمینان میں کمی کی بحث بھی ہوئی اس کتاب میں۔ اور پھر مستقبل کا سوال، مصنف نے انسانیت کے مستقبل، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی کے اثرات پہ غور کیا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ماضی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ اس بات پر بھی غور کرتی ہے کہ ہم بطور انسان کس سمت میں جا رہے ہیں۔ شناختی انقلاب، انگلش میں کہتے ہیں کوگنیٹیو ریولوشن، یہ سیپینز کتاب کا پہلا بڑا موضوع ہے، جس میں وہ اس دور کا جائزہ لیتے ہیں جب انسانوں نے تقریباً 70,000 سال پہلے شعور، تخیل اور زبان کی غیر معمولی صلاحیت حاصل کی۔ یہ انقلاب انسان کی تاریخ میں ایک اہم موثر ثابت ہوا، کیونکہ
اس نے انسانوں کو دیگر جانداروں سے ممتاز اور طاقتور بنایا۔ اس انقلاب کی اہم خصوصیات یہ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے خیالی تصورات کی تخلیق۔ انسانوں نے نہ صرف اپنے ارد گرد کے حقائق کو سمجھا بلکہ خیالی تصورات مثلاً دیوتا، روح، قومیں تخلیق کیے جو انفرادی انسانوں کو بڑے گروہوں میں جوڑنے کا ذریعہ بنی۔ اس کے بعد زبان کی ایجاد۔ انسانوں نے ایسی زبان ایجاد کی جو پیچیدہ خیالات اور تصورات کو بیان کر سکتی تھی۔ یہ زبان انسانوں کو مؤثر طریقے سے معلومات کا تبادلہ کرنے اور اجتماعی تعاون کو ممکن بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کہانی سنانے کی صلاحیت۔ کہانی سنانے کی طاقت نے انسانوں کو دوسروں کے ساتھ ثقافتی اور سماجی تعلقات بنانے میں مدد دی۔ اس سے ان کے گروہ زیادہ منظم اور متحد ہوئے۔ اس کے بعد بڑے گروہوں میں تعاون۔ شناختی انقلاب سے پہلے دیگر جاندار صرف چھوٹے گروہوں میں محدود تعاون کر سکتے تھے، لیکن انسان خیالی تصورات کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو ایک مقصد کے تحت اکٹھا کرنے کے قابل ہو گئے۔ شناختی انقلاب نے انسانوں کو نہ صرف شکار کرنے اور خطرات سے نمٹنے میں برتری دی بلکہ دوسرے جانداروں پر غلبہ حاصل کرنے کی بھی طاقت دی۔ شناختی انقلاب کے اثرات کچھ یہ ہیں کہ انسانوں نے دنیا کو اپنے خیالات کے مطابق تشکیل دینا شروع کیا۔ معاشرتی ڈھانچے وجود میں آئے جیسے قبائل، مذاہب اور تجارتی نیٹ ورکس۔ انسان کا کردار زمین کے غالب جاندار کے طور پہ مضبوط ہوا۔ یہ انقلاب انسانوں کے سماجی، ثقافتی اور فکری ارتقاء کی بنیاد بنا اور اس کے نتیجے میں انسانی تہذیب کے سفر کا آغاز ہوا۔ دوسرا اس کتاب کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زرعی انقلاب۔ تو زرعی انقلاب تقریباً 12,000 سال پہلے کا دور تھا جب انسانوں نے شکار اور خوراک جمع کرنے کے بجائے زراعت کو اختیار کیا۔ یہ انقلاب انسانی تاریخ میں ایک انقلابی تبدیلی لایا اور تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ خوراک کی پیداوار۔ انسانوں نے جنگل سے خوراک حاصل کرنے کے بجائے زمین پر فصلیں اگانا اور جانور پالنا شروع کیے۔ اس سے خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور مستقل آباد کاری۔ شکار کے لیے جگہ جگہ جانے کے بجائے انسان ایک جگہ پر رہنے لگے۔ یوں گاؤں اور بعد میں شہر بننے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ آبادی میں اضافہ۔ خوراک کی دستیابی کے باعث آبادی بڑھنے لگی کیونکہ زیادہ لوگوں کو کھلانے کے لیے وسائل موجود تھے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ کھیتی باڑی کے لیے جنگلات کا صفایا اور زمین کی تبدیلی ہوئی جس سے ماحول پہ گہرا اثر پڑا۔ پھر کام کی تقسیم ہوئی۔ زرعی انقلاب کے ساتھ کام کی تقسیم شروع ہوئی۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے، کچھ دستکاری اور کچھ حکمرانی کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اس زرعی انقلاب کے کچھ اثرات مرتب ہوئے۔ پہلے تو یہ معاشرتی نابرابری۔ زرعی معاشروں میں زمین اور وسائل پر قبضے کی وجہ سے امیر اور غریب کا فرق پیدا ہوا۔ سماجی طبقات وجود میں آئے۔ پھر دوسرا یہ کہ زیادہ محنت اور مسائل۔ زراعت نے زندگی آسان بنانے کے بجائے محنت اور جسمانی مشقت کو بڑھایا۔ شکار کے دور میں انسان زیادہ وقت فارغ گزارتے تھے جبکہ کھیتی باڑی میں زیادہ کام کرنا پڑا۔ پھر تیسرا یہ بیماریوں کا پھیلاؤ۔ بڑے گروہوں میں رہنے اور جانوروں کے قریب ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ پھر چوتھا یہ مستقبل کے لیے خوراک کی ذخیرہ اندوزی۔ زراعت نے خوراک کے ذخیرے کی ضرورت پیدا کی جس سے انسان نے اپنی بقا کو بہتر طریقے سے یقینی بنایا۔ پھر پانچواں یہ کہ تہذیب کی بنیاد۔
مستقل بستیاں، قوانین، زبان اور حکومت کے نظام زرعی انقلاب کے نتیجے میں وجود آئے۔ مصنف کے مطابق زرعی انقلاب کو تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانوں نے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ راستہ اپنایا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی آزادی کم ہوئی اور ان کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئیں۔ زرعی انقلاب وہ بنیاد ہے جس پر آج کی تہذیب کھڑی ہے، لیکن اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سمجھنا انسانی تاریخ کو گہرائی سے جاننے کے لیے ضروری ہے۔ سائنسی انقلاب مصنف کی کتاب سیپینس میں بیان کردہ انسانی تاریخ کا تیسرا بڑا موڑ ہے۔ یہ تقریباً 500 سال پہلے شروع ہوا، جب انسانوں نے دنیا کو سمجھنے کے لیے مذہبی یا روایتی عقائد کے بجائے مشاہدے، تجربے اور سائنسی تحقیق کا سہارا لیا۔ اس انقلاب نے انسانی ترقی کی رفتار کو تیز کر دیا اور جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ اس سائنسی انقلاب کی جو اہم خصوصیات تھیں، پہلی تو یہ علم کی جستجو۔ سائنسی انقلاب نے انسانوں کو یہ تسلیم کرنے پہ مجبور کیا کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ اس جہالت کے اعتراف نے انہیں نئی چیزوں کو دریافت کرنے کی ترغیب دی۔ پھر دوسرا یہ کہ تجربے اور مشاہدے پر زور۔ قدرتی دنیا کو سمجھنے کے لیے روایتی عقائد کے بجائے عملی مشاہدات اور تجربات کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی اور ایجادات۔ سائنسی انقلاب نے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نئی ایجادات کو جنم دیا، جیسے ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ اور مشینی آلات، جنہوں نے زندگی کو آسان اور ترقی یافتہ بنایا۔ پھر یہ کہ کائنات کی نئی وضاحت، زمین کو کائنات کا مرکز سمجھنے والے نظریات کو مسترد کر کے سورج کے گرد گردش کرنے والے نظام کو قبول کیا گیا، جسے نیکولس اور گیلیلیو نے پیش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سائنسی طریقہ کار۔ سائنسی انقلاب نے تحقیق کے لیے ایک منظم طریقے متعارف کرائے، جس میں سوالات، مفروضے، تجربے اور نتائج شامل تھے۔ اب اس سائنسی انقلاب کے کچھ اثرات نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ پہلے تو یہ معاشی اور صنعتی ترقی۔ سائنس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی اور مشینری نے صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کی، جس نے معیشت کو بے مثال ترقی دی۔ اس کے بعد طبی میدان میں ترقی۔ انسانوں نے بیماریوں کا علاج دریافت کیا، جس سے زندگی کی توقع بڑھ گئی اور شرح اموات کم ہوئی۔ لیکن اس کے بعد عالمی استحصال شروع ہوا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے یورپی اقوام نے دنیا کے دوسرے حصوں پہ قبضہ کیا اور انہیں اپنے قابو میں لے لیا۔ پھر قدرت پر تسلط۔ انسانوں نے قدرتی وسائل کو سمجھنے اور ان کا استعمال کرنے میں مہارت حاصل کی، لیکن اس کے نتیجے میں ماحولیاتی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ اور پھر نئے نظریات اور خیالات۔ سائنسی انقلاب نے مذہب اور روایتی عقائد کو چیلنج کیا، جس سے دنیا میں سیکولر اور منطقی سوچ کو فروغ ملا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ سائنسی انقلاب نے انسان کو قدرت پہ قابو پانے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بے مثال مواقع فراہم کیے، لیکن یہ ترقی ایک قیمت پہ آئی، جیسے ماحولیاتی تباہی اور اخلاقی سوالات، جن سے انسان کو اب بھی نمٹنا ہے۔ سائنسی انقلاب نے نہ صرف ہماری دنیا کو تبدیل کیا، بلکہ ہماری سوچ، رہنے کے طریقے اور مستقبل کے بارے میں ہمارے نظریات کو بھی بدل دیا۔ یہ انقلاب آج بھی جاری ہے اور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن، یہ مصنف کی کتاب سیپینس میں انسانی تاریخ کا ایک اور بڑا سنگ میل ہے۔ یہ انقلاب 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے دوران شروع ہوا اور انسانی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ دور مشینوں اور صنعتوں کا آغاز کا تھا، جس نے معاشی، سماجی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کو جنم دیا۔ اس صنعتی انقلاب کی خصوصیات یہ ہیں
کہ مشینوں کا ایجاد۔ صنعتی انقلاب میں مشینوں نے انسانی ہاتھوں کی جگہ لے لی۔ کپڑے بنانے کی مشینیں، بھاپ کے انجن اور لوہے کی صنعت نے پیداوار کے عمل کو تیز کر دیا۔ پھر دوسرا یہ بڑے پیمانے پر پیداوار، دستی کاریگری کے بجائے کارخانوں میں اشیاء کی بڑے پیمانے پہ پیداوار ہونے لگی، جس سے مصنوعات سستی اور عام لوگوں کے لیے دستیاب ہو گئیں۔ تیسرا یہ کہ شہری آبادی میں اضافہ، دیہی علاقوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف منتقل ہونے لگے، جس سے شہری آبادیاں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ پھر چوتھا یہ نقل و حمل کی ترقی، ریل گاڑیاں اور بحری جہازوں نے نقل و حمل کے نظام کو بدل دیا، جس سے تجارتی سرگرمیاں عالمی سطح پہ پھیل گئیں۔ پھر پانچواں یہ کہ توانائی کے نئے ذرائع، کوئلہ اور بعد میں تیل اور بجلی جیسے توانائی کے ذرائع استعمال ہونے لگے، جنہوں نے صنعتوں اور معیشت کو ایک نئی جہت دی۔ صنعتی انقلاب کے اثرات یہ ہیں کہ معاشی ترقی، صنعتی انقلاب نے معیشت کو بے مثال ترقی دی اور دنیا بھر میں تجارتی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ پھر دوسرا یہ کہ سماجی نابرابری، صنعتوں کی وجہ سے ایک نیا طبقاتی نظام پیدا ہوا، سرمایہ داروں نے بے پناہ دولت کمائی، جبکہ مزدوروں کو کم اجرت پہ سخت محنت کرنا پڑی۔ پھر تیسرا یہ ماحولیاتی نقصان، کارخانوں، مشینوں اور نقل و حمل کے نظام نے فطرت کو نقصان پہنچایا۔ فضائی آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال شروع ہو گیا۔ پھر چوتھا یہ زندگی کے انداز میں تبدیلیاں، لوگ ایک زرعی زندگی سے مشینی اور صنعتی زندگی کی طرف منتقل ہو گئے، جس سے ان کی عادات، وقت کی تنظیم اور سماجی ڈھانچے بدل گئے۔ پھر پانچواں یہ تعلیم اور شعور میں اضافہ، مشینری چلانے کے لیے تعلیم یافتہ مزدوروں کی ضرورت تھی، جس سے عوامی تعلیم کو فروغ ملا۔ مصنف ہراری نے صنعتی انقلاب کو انسانی تاریخ کا ایک اہم موڑ قرار دیا ہے، لیکن وہ اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اس انقلاب نے ترقی کے ساتھ ساتھ کئی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ صنعتی انقلاب نے نہ صرف ہماری معیشت بلکہ انسانی تعلقات، وقت کے تصور اور ماحول پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ صنعتی انقلاب نے انسانی زندگی کو یکسر بدل دیا اور آج کی دنیا میں اسی انقلاب کی دین ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے اثرات کو سمجھیں اور ان چیلنجز کا سامنا کریں جو اس انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں مستقبل کا سوال، مصنف جس میں وہ انسانی ارتقاء کے بعد موجودہ دور اور آگے کے ممکنہ چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مصنف اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سائنسی، ٹیکنیکی اور سماجی ترقی کے بعد انسانیت کہاں جا رہی ہے اور مستقبل کی دنیا کیسے ہو سکتی ہے۔ مستقبل کے اہم سوالات، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان مشینوں اور مصنوعی ذہانت پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ کیا مصنوعی ذہانت انسانوں کو بیکار کر دے گی؟ مشینیں کیا انسان سے زیادہ ذہین اور خود مختار بن سکتی ہیں؟ کیا انسانی فیصلہ سازی کی جگہ الگورتھم لے لیں گی؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی اور جینس انجینئرنگ، جینیٹکس انجینئرنگ، انسان اپنے جسم اور دماغ کو بہتر بنانے کے لیے جینیٹک تبدیلیاں کر رہا ہے۔ کیا انسان حیاتیاتی ارتقاء کی جگہ ڈیزائن شدہ ارتقاء لیں گے؟ کیا مستقبل کے انسان قدرتی انسانوں سے مختلف ہوں گے؟ پھر تیسرا، خوشی اور اطمینان کا سوال، جدید دنیا میں مادی ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا انسان زیادہ خوش ہے؟ مصنف اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ انسانی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی اور ترقی کی دوڑ انسان کو مطمئن نہیں کرتی۔
پھر چوتھا، ماحولیاتی چیلنجز۔ صنعتی ترقی اور تیز رفتار ترقیاتی منصوبے زمین کے قدرتی وسائل کو ختم کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ اور قدرتی آفات انسانیت کے مستقبل کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ پھر پانچواں یہ، انسانیت کا خاتمہ یا نیا آغاز۔ مصنف سوال اٹھاتے ہیں، کیا انسان خود اپنی ترقی کے ذریعے اپنے وجود کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، یا یہ تمام ترقی انسان کو ایک نئی قسم کی مخلوق میں تبدیل کرے گی، جیسے ہومو ڈیس، جس کا ذکر ان کی دوسری کتاب میں بھی کیا گیا ہے۔ مصنف ہراری کا کہنا ہے کہ انسان نے ماضی میں اپنی بقا کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے۔ کیا انسان اپنی تخلیقات پہ قابو پا سکے گا؟ کیا ہم اپنی زمین اور معاشروں کو بچا سکیں گے، یا ہم اپنی ترقی کے جال میں خود پھنس جائیں گے؟ مستقبل کا سوال ہمیں انسانیت کی اگلی منزل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یہ سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہماری موجودہ سمت ہمیں کہاں لے جا سکتی ہے۔